بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریوں کو بس میں کیسے کیا جاتا ہے اور پریاں ہوتی کیا ہیں، تو اس کے بارے میں آج ہم پوری تفصیل سے جانیں گے۔ علماء مخفیات یعنی علماء روحانیت نے تذکیر کے باب میں پریوں کو بس میں کرنے کے سلسلے میں جو عملیات ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ پریوں کو بس میں کرنے کے لیے عملیات کی دنیا میں اس عمل کا بہت ہی رتبہ ہے، بہت ہی اہمیت ہے، کیونکہ ان عملیات کو عجائبات کے مشاہدے کے ساتھ عام طور پر دلچسپی و حیرت انگیزی کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ عملیات کی کتابوں میں پریوں کی تذکیر کے عملیات کا ایک بہت بڑا خزانہ ملتا ہے، جس کی سچائی اور حقیقت کا علم رکھنا اس علم کو جاننے والوں کے لیے بہت ہی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پریوں کے بارے میں اور ان کے سلسلے میں پوری تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ اس عمل کرنے اور ان عملیات سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھانے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پریاں کیا ہوتی ہیں۔ عام طور پر جو ویڈیو ہمارا جو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں یا حیرت انگیزی میں آ سکتے ہیں کہ بھوت پریت، آسیب، کالا جادو وغیرہ تو جانے پہچانے سے لگتے ہیں، لیکن یہ پریاں یا پری کیا ہوتی ہیں؟ تو یہ ضروری سمجھا گیا ہے کہ ان پریوں کو بس میں کرنے کے لیے عملیات پیش کرنے سے پہلے پریوں کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری دے دی جائے۔ مدارج البروج نامک کی کتاب میں لکھا ہے کہ تحقیق اور بڑی ریسرچ کے بعد یہ بات علماء روحانیت کے سامنے آئی، اور اس پر سبھی عاملوں اور روحانی دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے عالم تھے ان میں ایک عام یہ یعنی سہمتی اور ہوئی کہ حاجرات اور روحانیت اور جنات و موکل کی طرح پریوں کی بھی ایک الگ قسم ہے۔ یہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہیں اور ان کی ایک دنیا آباد ہے۔ یہ مخلوق یعنی کہ پریاں بڑی ہی خوبصورت اور بڑا دل نشیں، دل موہ لینے والی ہوتی ہیں۔ یہ ہر طرح کی پابندیوں سے پوری طرح آزاد ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو کسی بھی روپ میں ڈھالنے کے لیے اور کسی بھی جگہ پر چلے جانے کے لیے بھی پوری طریقے سے آزاد ہوتی ہیں، اور کتنا ہی مشکل کام کیوں نہ ہو پوری طاقت ان میں موجود ہوتی ہے ان مشکل کام کو کرنے کی۔ علماء روحانیت کا کہنا ہے کہ چونکہ انسان کو اللہ نے اس دنیا میں تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے اور وہ سب سے بڑھ کر ہے، اسے علم اور عقل عطا کی ہے اور اسے طاقت دی ہے، وہ کچھ عملیات اور کچھ چلوں کے ذریعے پریوں سے وہ تعلقات اپنے قائم کر سکتا ہے اور کچھ عملیات کے ذریعے ان پریوں کو بس میں بھی کر سکتا ہے۔ اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے پرانی جو طلسماتی یعنی عملیات کی کتابیں ہیں ان کو چھان بین کرنے کے بعد ہم یہاں پریوں کو بس میں کرنے کے عملیات کچھ طلسمات پیش کر رہے ہیں۔ یہاں ہم وہ کچھ عملیات پیش کرنا چاہتے ہیں جو علماء فن کے نزدیک مجرب المجرب بیان کیے گئے ہیں۔ ان اعمال کے بارے میں بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ علماء فن ان عملیات کو صدیوں سے اپنے تجربے میں لاتے رہے ہیں اور ان عملیات کو کسوٹی پر پوری طرح پرکھنے کے بعد ہی کتابوں میں انہوں نے درج کیا ہے۔ یہاں جو عمل پریوں کو بس میں کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے بڑا ہی مجرب عمل ہے، اسے کئی بار آزمایا گیا ہے۔ اس عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے عامل کو بہت سی شرطوں کا پابندی کرنا ضروری ہے۔ اسے اپنے آپ کو پوری طرح عمل کے قابل بنانا ہے، اسے کسی بھی طرح کی تھوڑی سی بھی غلطی نہیں چاہیے، شرط کے دائرے کے باہر نہیں زندگی گزارنا ہے۔ ایسی صورت میں عمل پلٹ جاتا ہے اور عامل کے لیے خطرناک بن جاتا ہے۔ اس معاملے میں عامل کے لیے سب سے پہلی و ضروری شرط یہ ہے کہ وہ نماز روزے کا پوری طرح پابندی کرتا رہے، جھوٹ، غیبت، چگلی کسی کی نہ کرے، سچی بات کہے، سچی بات سنے، حرام روزی سے بچا رہے، حلال روزی ہی کمائے، ایک لقمہ بھی اس کے پیٹ میں حرام روزی کا نہیں جانا چاہیے، اس کا اخلاق بہتر ہو، کسی کو برا نہ کہے، گالی نہ دے، کسی کو بنا وجہ کوئی تکلیف نہ دے۔ اگر وہ ان تمام شرطوں کی پوری ایمانداری سے پابندی کر سکتا ہو تو وہ اس عمل کے چلے کو کرے، اور چاہے وہ ان پابندیوں کو نہیں نبھا سکتا ہے تو وہ اس عمل کو کرنے کا خیال اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ اس کا کیا ہوا چلہ بیکار ہو جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہی اٹھانا پڑے۔ اگر وہ پوری مضبوطی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اپنے کو ان تمام شرطوں کا پابند بنا سکتا ہے تو پھر اسے پریوں کو بس میں کرنے کا یہ عمل ضرور کرنا چاہیے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ پوری طور سے غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ جو عمل اس میں جو عبارت کام میں آئے گی وہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو لکھ دیا جائے گا، اس میں سے ڈسکرپشن میں آپ کو دیکھ لینا، باقی طریقہ آپ سن لیں۔
چاند کی پہلی تاریخ میں یعنی چڑھتے مہینے میں کسی بھی دن قمر زائد النور کے دنوں میں، یعنی کسی عالم سے آپ پوچھ لیں چاند زائد النور میں کب آتا ہے، گھڑی ہوتی ہے کس تاریخ کو، کس ٹائم پہ آئے گا، اس عمل کو شروع کریں۔ قمر زائد النور میں عمل کو شروع کرنے کے لیے رات کے سمے کسی بھی طرح کی خوشبودار دخنا سلگائے، یعنی کوئی ایسی کوئلوں کی آگ سلگائے، اس میں ایسی دھونی سلگائے جس سے خوشبو نکلے، اور اپنے مطلب کا خیال رکھتے ہوئے، پکا ارادہ، پکے پورا یقین رکھتے ہوئے جو کلمات ڈسکرپشن میں لکھے ہیں، اس عمل کو کمرے میں بیٹھ کے 1000 بار پڑھیں۔ اس عمل کے چلے کے دوران روزے رکھے، کھانے میں کیول جو کی روٹی اور زیتون کا تیل ہی استعمال کرتا رہے۔ آپ کو عمل کرتے وقت اس بات کا پورا دھیان رکھنا ہے کہ میں یہ عمل پریوں کی تسخیر کے لیے کر رہا ہوں، ان کو قابو میں کرنے کے لیے، ان کو بلانے کے لیے، ان کو بس میں کرنے کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ یہ بات آپ نے دماغ و دل میں پوری طرح بٹھا لیں۔ اس عمل کے چلے کے آخر دن عمل کی عبارت کو آپ مقررہ تعداد کے برابر پڑھنے بھی نہیں پائیں گے کہ پریوں کی ایک جماعت آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ عامل کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ پریوں کے آ جانے کی وجہ سے وہ اپنے دل میں کسی بھی طرح کا ڈر یا خوف محسوس نہ کرے، بلکہ پورے دھیان کے ساتھ اس کلمات کو پڑھتا رہے۔ جب اس عمل کو پوری طرح ختم کر لے تو پریوں کی طرف دھیان دے اور ان میں سے جس کے ساتھ پسند کرے بات چیت کرے۔ پریوں کے اس جماعت میں سے پریوں کی رانی آگے بڑھ کر عامل سے یہ بنتی کرے گی کہ ان کی یہ اچھا ہے کہ عامل ان کے ساتھ ان کے پرستان کی سیر کرے اور وہاں کے عجیب حالات کا مشاہدہ کرے۔ اس سمے عامل کو چاہیے کہ اپنے پورے ہوش و حواس میں رہے، نہ گھبرائے، نہ حیرت کی وجہ سے ڈرے، بلکہ پوری طرح اپنے آپ کو ہوش میں رکھے۔ عامل پریوں کی رانی کے جواب میں یہ کہے کہ اے اللہ کی خوبصورت و عجیب مخلوق، میرا تم کو تسخیر کر کے بلانے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ میں تمہارے پرستان کی سیر کروں اور وہاں کے حالات کا، وہاں کی عجیب و غریب دنیا کا مشاہدہ کروں۔ عامل کو ایسے موقع پر چاہیے کہ وہ اپنے کو قابو میں رکھے اور پرستان کی سیر کو جانے سے پہلے پریوں کی رانی سے ہمیشہ کے لیے اس کی فرمانبردار رہنے اور عامل کی ہر حکم کا پاس کرنے کا اقرار نامہ کر لے اور اس سے اس کا وعدہ لے لے کہ وہ ہمیشہ عامل کے حکموں کا پالن کرے گی، اس کی ماتحت بنی رہے گی، اس کا حکم بجا لائے گی۔ اس کے بعد بے پریاں چاروں اور سے گھیرا بنا کر عامل کے چاروں ایک لائن میں کھڑی ہو جائیں گی اور عامل کے سامنے بڑی خوبصورت اور میٹھی آواز میں پیار و محبت کے ایسے گیت گائیں گی جس سے وہ سارا ماحول ایک رومانی ہو جائے گا۔ اس طرح پریوں کی یہ جماعت پیار کے گیت گاتے ہوئے، ناچتے ہوئے اس جگہ سے یاقوتی تخت پر سوار ہو کر اپنی خوبصورت سجیلی دنیا پرستان کی اور عامل کو لے کر چلی جائیں گی۔ عامل کو ان کی جو تمنا ہے کہ وہ وہاں جہاں بھی جانا چاہے گا اسے وہاں لے جائیں گی اور جب تک وہ ان کے یہاں مہمان بنا رہنا پسند کرے گا بڑی محبت سے اس کی خاطرداری کر کے اس کی مہمان نوازی کرتی رہیں گی۔ پریوں کی دنیا پر یعنی پرستان کی سیر کرنے کے بعد جب کبھی عامل اپنی دنیا کی اور واپس آنے کا ارادہ یا اچھا ظاہر کرے گا تو اس سمے پرستان کی رانی کی اور سے وہاں کی دنیا کی عجیب و غریب اور بڑی ہی شاندار چیزیں تحفے کے طور پر عامل کی خدمت میں پیش کی جائیں گی، پھر اسے بڑی عزتوں کے ساتھ واپس اس کی دنیا میں بھیج دیا جائے گا۔ علماء روحانیت کا کہنا ہے کہ پریوں کو بس میں کرنے کے اس عمل کو کر کے عامل فرشتوں کی طرح طاقتور ہو جاتا ہے، اسے زمین میں کھڑے چھپے خزانے کی قوت آ جاتی ہے، لوگ آپ سے آپ ہی اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ وہ عامل اپنی پریوں کی مدد سے جس آدمی کو چاہے ہزاروں میل کی دوری سے اپنے پاس منٹوں میں بلا سکتا ہے۔ دنیا کی سارے علم و علوم اسے آ جاتے ہیں، وہ ہر طرح کی مخلوق سے بات کرنے اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس عمل کا عامل خود ہی نہیں بلکہ کسی کو گڑے ہوئے خزانوں و چھپی باتوں کا مشاہدہ کرا سکتا ہے۔ علماء عملیات و روحانیت کی اس بات پر اتفاق ہے کہ پریاں ہی ایک ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے جو اپنے عامل کے ساتھ دل و جان سے پیار کرتی ہیں، اس کے ساتھ وفا کرتی ہیں اور کسی حالت میں اس کو کسی بھی طریقے کی کوئی نقصان یا تکلیف نہیں پہنچاتی ہیں، بلکہ پریاں اپنے آقا عامل کو ہرانے والی مشکل و پریشانیوں کو آنے سے پہلے ہی بچا لیتی ہیں۔ کسی بھی مصیبت کے آنے یا
کوئی بھی ایسی گھٹنا گھٹنے سے پہلے ہی عامل کو خبردار کر دیتی ہیں۔ اگر عامل بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی خدمت کرتی ہیں، جوانی اور بڑھاپا ہر سمے اس کا ساتھ دیتی ہیں، اس کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق مرتے سمے تک اس کی وفادار رہتی ہیں، جب بھی عامل کو ان کو طلب کرنا ہوتا ہے ترنت حاضر ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ عامل جب کام پورا ہونے پر چاہے ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ پریوں کی تذکیر کے اس عمل کی بابت علماء روحانیت نے یہ بھی بات بڑی کھول کر بتا دی ہے، کچھ باتیں جو چیتابنی کی حیثیت رکھتی ہیں ان پر عامل کو بڑی سختی سے عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر ان باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا تو بہت بڑے گھاٹے کا ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ علماء عملیات نے عامل کو اس سلسلے میں خبردار کیا ہے کہ پریوں کی تذکیر کے عمل کو کرتے سمے عامل کو سختی کے ساتھ ترک حیوانات کی پابندی کرنی ہوگی، یعنی اسے سختی کے ساتھ اپنی جو شہوت ہے اس پر قابو رکھنا ہوگا۔ اگر عامل کبھی غلطی سے بھی حیوانی غذا کا استعمال کر بیٹھا، یعنی کسی بھی طرح کا گوشت کھا بیٹھا یا شہوت سے مجبور ہو کر کسی عورت سے شہوت کر بیٹھا تو ترنت اس کا عمل پوری طرح باطل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ غلطی کرنے کی صورت میں عمل کے باطل ہونے کے باوجود پریاں عامل کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچاتی ہیں اور نہ ہی عامل کو کسی طرح کی پلٹ سے ہی واسطہ پڑتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پریوں جیسی خوبصورت اور ہمدرد مددگار روحانیت کو کھو دینے کے بعد عامل اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور ایسے پریشان کل حالات کا شکار ہو جاتا ہے جس سے چھٹکارا حاصل کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ اس عمل کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر عامل اس عمل کو ایک بار کھو دے گا تو پھر کبھی دوبارہ اس عمل کی تذکیر نہیں کر سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جسے عامل بس زندگی میں صرف ایک ہی بار کر سکتا ہے، دوسری بار کسی بھی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس عمل کی اس خاصیت کی وجہ سے عامل کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ عمل کی تمام شرطوں کی سختی کے ساتھ پابندی کرتا رہے، بھول کر بھی کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرے، تاکہ زندگی بھر پریوں کو بس میں کر کے ان سے کام لیتا رہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے آگے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔